ابھی ابھی ہمارے محترم قاری صاحب، محترم مولانا قاری زبار بہادر صاحب، جمعیت علماء پاکستان کی جنرل سیکرٹری صوبہ پنجاب کی، آپ سے خطاب فرما رہے تھے. انہوں نے بڑا وقی، ایمان افروز اور موجودہ جو صورتحال ہے اس کے متعلق بڑا مختصر مگر جامع تبصرہ کیا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ خانقاہی نظام جو ہے اس کے متعلق عام طور سے تصور بیٹھ گیا کہ بس جی صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرو اور آرام سے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، ذکر الہی کرتے رہو، اسے کافی ہے. اگر یہی کافی ہوتا تو دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونوں کے سامنے رکھے بغیر تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، نمونہ تو سامنے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ کیا ہے، کون سی ذات ہے جس کو سامنے رکھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو. یہی نمونہ جو ہے یہ اللہ نے بنایا ہے اور یہ اللہ کو محبوب ہے. جو اس نمونے سے محبت کرتا ہے اس کے دامن سے وابستہ رہتا ہے، اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور ظاہر ہے ہم سب اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی مبارک جو ہے، پاکیزہ زندگی جو ہے، وہ بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کا طلبگار ہے اور روز آخرت کے متعلق جانتا ہے کہ روز آخرت ہے اور پلٹ کر اللہ کے یہاں جانا ہے، اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ کی پاکیزہ زندگی اس کے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور کی زندگی کا نمونہ کیا تھا اور صحابہ کی زندگی کا نمونہ کیا تھا وہ آپ سیرت طیبہ کتابوں میں پڑھتے ہیں. اور میں صرف یاد دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں سب کچھ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اور یہ ہمارے لیے ہدایت ہے. اس میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دلاتے رہیے، یاد دلاتے رہنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. تو رسول اللہ کی پاکیزہ زندگی اور سیرت مقدسہ میں 5 وقت کی نماز بھی ہے، بلکہ 6 وقت کی نماز ہے. تہجد حضور پر فرض تھی، 6 وقت کی نماز ہے. ہاں لیکن ہمارے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے. صحابہ پر بھی 5 وقت کی نماز فرض تھی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، زیارت بھی ہے، سبھی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے امام تھے، نماز کے امام تھے، وہاں جہاں رات کو حضور نماز کے امام تھے، نماز کے امام تھے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ نماز کے امام تھے. وہ امام المرسلین تھے، امام المصلین تھے. قیامت تک ان کی امامت، ان کی سیادت، ان کی نبوت اور ان کی رسالت کا ڈنکا بجتا رہے گا. قیامت قائم ہونے کے بعد حشر کا جب میدان ہوگا تب بھی ان کی نبوت اور رسالت کا ڈنکا بجتا رہے گا. انبیاء و مرسلین باراتی ہوں گے اور وہ دولہا ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، اس کا منظر
حشر کے میدان میں بھی نظر آئے گا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی اور سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ زندگی میں امامت بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میدان جہاد میں قیادت بھی ہے۔ 27 غزوات ایسے ہیں جن پر تمام علماء اور محدثین کا اتفاق ہے، سیرت نگاروں کا اتفاق ہے۔ 27، بعد میں 26 بھی لکھا، بعد میں 27 کہا، بعد میں 24 بھی کہا، لیکن بہرحال وہ ایک دوسرے کو شامل بھی بعض اوقات بعض غزوات کر لی گئیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملا دی گئیں، اس اعتبار سے 24 بن جاتی ہیں۔ اور 2-3 غزوات جو ہیں وہ اگر ملائی نہ جائیں، الگ الگ ان کو شمار کیے جائیں تو 27 ہوتی ہیں۔ تطبیق اس طرح سے کی ہے بعض حضرات نے۔ 27 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جہاد میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رات کے عابد تھے، رات کے عابد تھے اور دن کے مجاہد تھے۔ زہد اور تقوی کا پیکر تھے رسول اللہ کے صحابہ، اور عملی جہاد، برائیوں کے خلاف جہاد، نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں کو مٹانا، یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ ظلم کے خلاف جد و جہد، جہاد بھی شرک اور ظلم کے خلاف ایک جد و جہد تھی، جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کے خلاف تلوار اٹھتی تھی، شرک کو اس سرزمین سے مٹایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بول بالا فرمایا۔ سبحان اللہ، رات کے نمازی رسول اللہ کے صحابہ، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ رات کے نمازی تھے اور دن کے غازی تھے۔ غزوات کا سلسلہ، جہاد کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور جب وہ میدان جہاد سے فارغ ہوتے تھے شہروں میں واپس جاتے تھے، فرصت مل جاتی تھی 15 دن کی، 20 دن کی، تو پھر وہ مجاہدہ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے کثرت سے، روزے رکھتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، اس سے فارغ ہوئے پھر میدان جہاد میں اتر گئے۔ برائیوں کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، نیکیوں کو پھیلایا جا رہا ہے، ظلم کے خلاف تلوار اٹھ رہی ہے، کفر کو مٹانے کے لیے تلوار اٹھ رہی ہے، شرک کو مٹانے کے لیے تلوار اٹھ رہی ہے۔ یہ عملی جدوجہد تھی، اس کا پیغام ہمیں دیا۔ تو حضور پربو صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی ریاست اسلامی قائم کی، مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست قائم کی، 10 لاکھ مربع میل رقبہ حکومت کا بنا دیا۔ جب اس دنیا سے پردہ فرما کر تشریف لے گئے تو رسول اللہ کے سرہانے، رسول اللہ کے گھر میں ستو اور کھجوریں تو تھی، ستو اور کھجوریں تو تھیں، مختصر سا سامان خورد و نوش معمولی سا تھا، کھجوریں اور ستو تھے، لیکن سرہانے مبارک میں 9 تلواریں لٹک رہی تھیں، جیسا کہ سیرت مبارکہ میں اور احادیث نبوی سے ثابت ہے۔ عملی جدوجہد۔ اس وقت ملک میں برائیاں پھیل رہی ہیں، سیکولر قوتیں پھیل رہی ہیں، قادیانی، مرزائی، ختم نبوت کے، رسول اللہ کے مقام نبوت کے دشمن پھیل رہے ہیں، ان کا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ ایسے میں ہم صرف اپنے آپ کو خود نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھنے کے بعد ہم یہ سمجھ لیں کہ بس سب نمازی ہو گئے، سب ٹھیک ہو گیا، ہم روزے رکھ لیں اور کہہ دیں بس سب ٹھیک ہو گیا، میں نے روزے رکھ لیے، ہم نے عمرہ کر لیا، بس سب ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ خود چراغ نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکیوں کو پھیلانا بھی ہے، برائیوں کو مٹانا بھی ہے۔ بے حیائی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، لادینیت کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، سیکولرزم کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، این جی اوز کی شکل میں قادیانی، مرزائی، فحاشی اور یعنی بے حیائی یہودی پروپیگنڈا اور ایجنڈا چل رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں اور آپ کو نظام مصطفیٰ کی، جس کے لیے یہ ملک قائم کیا گیا تھا، ہم گھر بناتے ہیں اور گھر بناتے اس لیے ہیں کہ اس میں رہیں،
گھر کو سنوارتے اس لیے ہیں کہ اس میں رہیں، اس میں آرام کریں، اس میں بچوں کی خوشیاں دیکھیں، اس کے سائے میں بیٹھے رہیں، تھکے ہارے جب باہر سے کام سے آئیں تو اپنے گھر میں سکون اور آرام سے بیٹھے۔ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، اللہ نے ہم کو دے دیا، 26 تاریخ 27ویں شب کو عطا کر دیا۔ اب اس گھر کو گھر کے طریقے سے رکھنا ہے، اس گھر میں رہنا ہے، اس پاکستان میں رہنا ہے، اور اس پاکستان میں رہنے کے لیے اس گھر کو بسانا ہے، اور اس گھر کو بسانے کے لیے جو بھی تدبیر ہم اپنے گھر کو بسانے کے لیے انتظام کے لیے کرتے ہیں وہی تدبیر ہمیں اس ملک کے لیے کرنی ہوگی، اس لیے یہ ہمارا گھر ہے۔ یہ اب ہمارا گھر ہی فقط نہیں ہے، یہ اسلام کا گھر ہے، یہ رسول اللہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے اس دین کا گھر ہے، اور یہ دین جو ہے اس کو پھیلنا ہے، نیکیوں کو پھیلانا ہے اور برائیوں کو مٹانا ہے، اور اس کے لیے عملی جد و جہد کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو ذکر کی اور فکر کی اور عملی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، جنہوں نے جد و جہد کی، جد و جہد سے مراد ہے تزکیہ نفس بھی کیا، جد و جہد سے مراد ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی جد و جہد، ہم خود بھی ذکر کریں، اور ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ ہمیں فقط خود ہی ذکر نہیں کرنا بلکہ پاکستان کے ہر ذرے کو، ہر بستی کو اس قابل بنانا ہے کہ وہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی آواز بلند ہوتی رہے۔ یہ ہماری جد و جہد ہونی چاہیے۔ اللہ کے ذکر کو تم فرش زمین پر بلند کرو، تم اللہ کے ذکر کو فرش زمین پر بلند کرو، تم اللہ کو فرش زمین پر یاد کرو۔ اس کے ذکر کو بلند کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کے ذکر کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام روح زمین پر عطا کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ اس کا ذکر کرنا ہے۔ تم میرا ذکر کرو فرش زمین پر، میں تمہارا ذکر کروں گا عرش بری پر۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، میرے شکر گزار بندے بن کر رہو اور کفران نعمت نہ کرو، جو ہم نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کا صحیح استعمال کرو، ہم نے دولت تم کو عطا کی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، ہم نے تم کو بیوی بچے عطا کیے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، ان کو صحیح راہ پر لگاؤ، ہم نے تم کو ملک عطا کیا ہے اس ملک کو اس قانون کے مطابق چلاؤ جو اللہ اور اس کے رسول نے قائم فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار اسی احکار کو بھی آپ کو ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آستان عالیہ میں جو برکتیں جو رحمتیں سلسلے عالیہ قادریہ کی آ رہی ہیں اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو ان میں حصہ عطا فرمائے۔ آباد رہیں، شاد رہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔